السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات کو کورونا کے خلاف جنگ میں اہم کامیابی مل گئی، صرف 1270 نئے کیسز رپورٹ۔ دبئی میں اب مسافروں کو شاندار سہولت حاصل ہو گئی، ڈرائیورز کی سروس گھنٹوں، ہفتوں اور ماہانہ کی بنیاد پر حاصل کر سکتے ہیں۔ سیر و تفریح کے شائقین خوش ہو جائیں، آج دبئی کے تمام میوزیمز میں داخلہ مفت ہوگا۔ ابوظہبی میں اماراتی حکومت کا شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بڑا اعلان، مفت کورونا ٹیسٹ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کیا آپ کوئی جانے کے خواہش مند ہیں تو خوش ہو جائیں، حکام نے بڑا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی، معاشی میدان میں بڑا چھکا لگا دیا، ترسیلات زر بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ غزہ جل رہا ہے اور ہم بے بس ہیں، امارات میں مقیم فلسطینی زار و قطار رو پڑے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات کو کورونا کے خلاف جنگ میں اہم کامیابی مل گئی، صرف 1270 نئے کیسز رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق منگل کو کورونا کے 1270 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1250 ہے۔ اس عرصے میں 4 مزید ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ انڈسٹری حکام کا ماننا ہے کہ آئندہ دبئی ایکسپو 2021 سے قبل امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں لاگو تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ پیر کو ایک سینئر اماراتی افسر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مملکت بر صغیر سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ وہاں کی حکومت کورونا بحران سے کس طرح نپٹتی ہے۔ دبئی میں اب مسافروں کو شاندار سہولت حاصل ہو گئی، ڈرائیورز کی سروس گھنٹوں، ہفتوں اور ماہانہ کی بنیاد پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ٹیکسی کارپوریشن DTC کے ذریعے آپ روزانہ، ہفتے وار اور ماہانہ بنیادوں پر ڈرائیور حاصل کر سکیں گے۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ٹویٹر پر بتایا گیا ہے کہ اس سروس کی بدولت کوئی بھی شخص اپنی گاڑی کے لیے چند گھنٹوں سے لے کر ماہانہ بنیادوں پر ڈرائیور کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ اس سروس کو مائی ڈرائیور کا نام دیا گیا ہے، جس کی مدد سے ایک روز کے لیے 250 درہم میں ڈرائیور کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایک ہفتے کے لیے ڈرائیور حاصل کرنے پر 1000 درہم ادا کرنا ہوں گے، جبکہ ماہانہ بنیادوں پر ڈرائیور حاصل کرنے پر 3500 درہم کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ جو افراد اس سروس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں اپنی گاڑی کی انشورنس کے دستاویزات دکھانے ہوں گے، جبکہ سفر کے دوران پیٹرول کے اخراجات بھی ادا کرنا ہوں گے۔ جو افراد ڈرائیور سے متعلق یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں دبئی ٹیکسی کارپوریشن کی ایپ DTC پر جا کر اپلائی کرنا ہوگا۔ سیر و تفریح کے شائقین خوش ہو جائیں، آج دبئی کے تمام میوزیمز میں داخلہ مفت ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 18 مئی بروز منگل ریاست کے تمام عجائب گھروں کے دروازے لوگوں کے لیے مفت میں کھولے جائیں گے۔ یہ سہولت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل میوزیم ڈے منایا جا رہا ہے۔ دبئی میں کئی شاندار میوزیمز ہیں، جن میں الشنداغا میوزیم اور اتحاد میوزیم قائم ہیں۔ انٹرنیشنل کونسل آف میوزیمز کی جانب سے کہا گیا ہے، اس عنوان کا مقصد موجودہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے میوزیم کو نیا روپ دینے سے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ شارجہ نے بھی آج کے روز 16 میوزیمز میں داخلہ مفت ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا آپ کوئی جانے کے خواہش مند ہیں تو خوش ہو جائیں، حکام نے بڑا اعلان کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق کوئی جانے کے خواہش مند افراد کے لیے کویتی حکومت کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور سپریم کمیٹی برائے کورونا ایمرجنسی کے چیئرمین شیخ حماد جابر العلی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1 ماہ کے دوران ملک سے سفری پابندیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو کھولنے کے حوالے سے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا SOPs پر عمل کرنے سے ملک میں حالات معمول پر آ رہے ہیں اور بہت جلد سیاحت کا شعبہ بھی ترقی کرنے لگے گا۔ اس حوالے سے آئندہ ہفتے دیگر ارکان کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں صحت کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ابھی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے طریقہ کار مرتب کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی، معاشی میدان میں بڑا چھکا لگا دیا، ترسیلات زر بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی معاشی میدان سے اچھی خبر آنے لگی ہے۔ پاکستان نے معاشی ترقی کی گاڑی صحیح سمت میں چلانا شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے ایک تاریخی کامیابی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہ اپریل میں ترسیلات زر 2.8 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 24.2 ارب ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان میں آئیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ نئے پاکستان پر اعتماد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ غزہ جل رہا ہے اور ہم بے بس ہیں، امارات میں مقیم فلسطینی زار و قطار رو پڑے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جیسے جیسے جارحیت کو ہوا دے کر غزہ پٹی پر بم گرائے جا رہے ہیں، امارات میں مقیم لاکھوں فلسطینی خود کو لاچار محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا وطن جل رہا ہے اور ہم وطن شہید ہو رہے ہیں۔ امارات میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب فلسطینی مقیم ہیں۔ 33 سالہ احمد بھی انہی میں سے ایک ہے جو آج سے 16 سال پہلے اپنے گھر والوں سمیت امارات مقیم ہو گیا تھا۔ کنسٹرکشن سیکٹر میں ملازمت کرنے والے احمد نے بتایا، میں فلسطین آزادی کی پہلی اور دوسری تحریکوں انتفاضہ کے دوران ایک بچے کی عمر میں فلسطین میں ہی مقیم تھا جب میں نے اپنے لوگوں کی مشکلات دیکھی تھیں، جب ہم امن کی خواہش کرنے لگے تھے۔ اسی دوران دوبارہ وہ سب تکالیف دیکھنا بہت اذیت دہ مرحلہ ہے۔ میں ہر صبح اس خوف کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں کہ جانے کتنے اور فلسطینی پچھلی رات مر چکے ہوں گے۔ اگر آپ فلسطینی کا دکھ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فلسطینی یا عرب ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ لاچار لوگ ہیں جن کے پاس ایک طاقتور فوج کے مقابلے میں کوئی دفاعی صلاحیت نہیں ہے۔ ابوظہبی میں اماراتی حکومت کا شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بڑا اعلان، مفت کورونا ٹیسٹ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی حکام کی جانب سے مصفہ انڈسٹریل ایریا کے رہائشیوں کے لیے مفت کورونا ٹیسٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی روشنی میں اس ٹیسٹ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ابوظہبی پولیس اور تامو ہیلتھ کیئر حکومت کو مدد فراہم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پیر کو ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں ملازمین کو سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے ٹیسٹ کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے دکھایا گیا تھا۔ ایک اماراتی ملازم کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہر 2 ہفتے بعد مفت کورونا ٹیسٹ کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ ایک اور ملازم کا کہنا تھا کہ اس ٹیسٹ کی بدولت انہیں یقین ہے کہ وہ محفوظ ہیں، کیونکہ ہر 7 سے 10 دن بعد ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔